قرآن مجید میں سورہ نساء میں بیوی کے لیے تادیباً سزا یعنی وَضْرِبُوهُنَّ کی آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَضْرِبُوهُنَّ. جی ہاں، اس حوالے سے بیان فرما دیں کہ سزا کا کس طرح سے بیان ہے اور کیا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا اپنا قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں چونکہ قرآن سمجھنے کی روایت نہیں ہے، نیچے سے اوپر تک نہیں ہے، تو پھر ہم درمیان سے ٹوٹ کے اٹھا کے نا چیزوں کو اٹھا کے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے وہ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں خود اپیل کرتے ہوں. سمجھ آئیے. اور دوسری طرف دوسری انتہا ہے، وہ ایک طبقہ یہ ہے کہ جو بغیر وجہ کے اس آیت سے استدلال کر کے مار پٹائی کو جائز بنا دیتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ جو ایک انتہائی صورت میں کئی شرائط کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے اس کو اسلام کا ظلم سمجھ کے اور قرآن کا ظلم سمجھ کے وہ اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں. یہ دونوں ایکسٹریم رویے. دیکھیں کہ یہ حکم کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے. جب نافرمانی اور سرکشی آخری حد تک ہو، خدا نخواستہ یعنی ایسے معاملات میں بیوی ملوث ہے کہ جس کو کوئی شوہر برداشت نہیں کرتا، کوئی اس طرح کا معاملہ جو ناقابل برداشت ہے، جب تک تو برداشت ہے تب تک تو یہ چیپٹر ہی زیر بحث قرآن نہیں لایا. اب بات کو سمجھیں، جب تک تو معاملات آپ کے قابل برداشت ہیں تب تک یہ چیپٹر ہی زیر بحث نہیں ہے. جب ناقابل برداشت ہے اور اصلاح کرنی ہے پھر قرآن نے اس کے مدارج بیان کیے. سب سے پہلے اس کو سمجھائیں، پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں سمجھ رہی تو اس کی فیملی کا کوئی بندہ بلوائیں، بٹھا کے سمجھائیں. پھر بھی نہیں سمجھ رہی تو بستر جدا کر دیں. آپ یہ طریقے کریں نا، کوئی میرا خیال ایسی عورت نہیں ہوگی جو اصلاح پذیر نہ ہو. آپ اس کے لیے آپ کو 15-20 دن تو لگیں گے، اتنی دیر میں تو ویسے ہی غصہ زائل ہو چکا ہوتا ہے. پھر کچھ دن کے لیے بستر جدا کر دیں. اچھا، آپ جب یہ سب کچھ کریں گے، سمجھائیں گے، تیسری پارٹی کو انوالو کریں گے، بستر جدا کریں گے، ان تمام معاملات میں اگر آپ کو بہتری تھوڑی سی 19-20 کی بھی آئی ہے، اس کا مطلب ہے آپ درست رخ پر چل رہے ہیں. ابھی آپ پر وہ آخری حکم اٹھ گیا مارنے کا. اور جب آپ دیکھ رہے ہیں ساری کوششوں کے باوجود سرکشی اسی شدت کی موجود ہے، نافرمانی شوہر کی اور اللہ کے رسول کی اسی شدت کی موجود ہے. سمجھ آئیے. اور اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. اور نافرمانی بھی اس درجے کی نہیں ہے کہ آپ کو اختلاف ہے یا سالن میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، یا آپ کو ایک بات ناپسند ہے اور اس کو پسند ہے، اور شرعاً آپ کی ناپسند بھی حرام نہیں اور اس کی پسند بھی حرام نہیں. ایسا نہیں. یعنی جب آؤٹ آف کنٹرول اور ناقابل برداشت چیزیں سامنے آئیں اور اس کے لیے آپ نے یہ پروسیجر اڈاپٹ کر لیا ہو، اس کے لیے پھر آخری صورت یہ ہے کہ مارنے کی اجازت ہے، اور بالکل اجازت ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور پھر حضور سے احادیث اخذ کر کے ائمہ نے حدود بیان کی ہیں. امام رازی کی یہ تفسیر میں نے بیان کی ہے، تفسیر کبیر. انہوں نے کہا ہے اس پروسیس کو نہیں سمجھتے آپ کہ کیا معاملہ ہوا، کتنا معاملہ حد سے بڑھ گیا. پھر قرآن نے یہ نہیں کہا جب حد سے بڑھ گیا ان تسی مارو، نہیں. پھر اس کے بعد اس نے کہا جی یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ، اور آخری صورت وہ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر اس سے تھوڑی اصلاح ہو تو جو گھر ٹوٹنا ہے، اس سے جو نقصان ہونا ہے، جو بچوں کا پورا فیوچر تباہ ہونا ہے، جو ان کی نفسیات تباہ ہونی ہے، وہ زیادہ آسان ہے یا یہ ایک کام زیادہ آسان ہے اگر امکان ہو اصلاح کا. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے اندر انہوں نے شرائط بیان کی ہیں. فقہا نے فتاوی قاضی خان اٹھائیں. اس آیت کے نیچے انہوں نے 4 شرطیں لکھی ہیں. یہ تو امام راضی کی تفسیر بیان، انہوں نے 4 شرطیں لکھی ہیں. چہرے پر نہیں مار سکتے، ایک جگہ پر دوسری دفعہ نہیں مار سکتے، جگہ اگر ماریں گے تو بدل کے ماریں گے. اس کے بعد کسی ہارڈ چیز سے نہیں مار سکتے، فتاوی قاضی خان کے اندر ہے، ڈنڈے سے نہیں مار سکتے. انہوں نے کہا ہے یا روئی کا گالا بنائیں گے یا اپنے ہاتھ کے استعمال کریں گے آخری صورت میں. تو غصہ ہی چلائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک چوتھی شرط انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اپنا ایسا نہیں مار سکتے کہ جس سے خون آئے یا زخم بن سکے. تو اتنی احتیاطوں کے ساتھ تو اجازت ہے نا، پھر علماء نے وضاحت کر دی. تو لہٰذا آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز کو مت بیان کیا کریں. جس طرح ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرتے ہیں مارنے کا جواز، اور مغرب آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس پورے پروسیجر کو چھوڑ گیا تھا، یہ آتا ہے تو ظلم ہو رہی عورت تھی. سمجھ آئیے. جو بندہ کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جس نے گھر دیا ہوا ہے، جو دوائیں لے کے دیتا ہے، جس پر اللہ نے اس کے اتنے فرائض عائد کیے ہیں، اگر اس کی سرکشی کرے گا تو وہ اتنے ایک تو حق ہے. اب اگر بچہ نافرمان ہو تو اس بچے کو کوئی اگر باپ یا ماں 2 تھپڑ مار دے اور کوئی مقدمہ کھڑا کر دے، جس طرح مغرب میں تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ جی یہ تو اس پر ظلم ہو رہا ہے. تو اسلامی تہذیب میں ایسا نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں. میں یورپ میں تھا تو مجھے کسی نے سنایا. وہ کہتے ہیں جی وہاں پر نا کچھ لوگ تھے تو وہ
اپنا باپ جو کوئی حکم دیتا تھا وہ بچہ فون کرتا تھا اور تنگ کرتا تھا. ایف ایس سی کے قریب کا اسٹوڈنٹ تھا. تو باپ نے نا بڑا زبردست کر کے گیم کھیلی اور اس کو وہاں سے بڑا لا کے جی جنگ لاہور میں یہ ہو گیا, پاکستان میں یہ ایک دفعہ جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, پورا پینترا ہی باپ نے بدل دیا. اس نے 2 دفعہ باپ کو اریسٹ کروایا. یہ اس بندے نے مجھے بات بتائی ہے جس نے یہ خود واقعہ دیکھا تھا یورپ میں. تو باپ نے بڑا پریشان ہو گیا, کسی سے مشورہ دیا, پتہ نہیں کس نے سے لیا اور اس نے کیا دیا. خیر اس نے کسی نہ کسی طرح سے نا بچے کو پاکستان لایا, لاہور ایئرپورٹ پہ اس کا پاسپورٹ لے کے پھاڑا اور وہیں اس نے جوتا اتار لیا. ٹھیک ہے, اور گھر تک اسے مارتے گئے اور اسے کہتا تھا ہون ساتھ پولیس نے. سمجھ آئیے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر پھر یہ معاملہ ہوتا ہے, وہ بھی درست نہیں ہے. تو لہٰذا میں نے آپ کو نفس مسئلہ اس میں نافرمانیاں کون سی ہیں جس کی وجوہات پر اس بات تک معاملہ آتا ہے؟ نافرمانیاں واضح ہیں جو ناقابل برداشت. آپ کو ایک سینس سمجھائیے نا, سرکشی جو کہ بیئریبل نہیں ہے. بالکل جو بیئریبل ہے وہ آپ سے بھی تو سرزد ہو سکتا ہے گناہ. سمجھ آئیے. تو کیا پھر بیوی کو اجازت دی جائے کہ آپ کو بھی وہ مارے؟ انصاف کا تو پھر یہی تقاضا. تو لہٰذا چیزیں اتنا ہی رکھو جتنی ہے نہیں.